پہلے کے ان پڑھ والدین تھے تو ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی عالم دین بنا، کوئی کچھ بنا، لیکن آج کی پڑھی لکھی عورتیں ہیں تو کوئی ڈانسر بن رہا ہے، کوئی یوٹیوبر بن رہا ہے، کوئی ٹک ٹاکر۔ نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنے کا جو مین مقصد ہونا چاہیے ہمارا، وہ اپنے گھر کی نگہداشت، اپنی اولاد کے لیے پہلے سے ہی ایک ایسی عورت کا انتخاب کہ جو کل کو آنے والی آپ کی جو اولاد ہے اس کی بہترین تربیت کر سکے۔ تو یہ شروع سے پتہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کر لا بدی دی نہ ہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد جواد اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ دور حاضر میں اگر آپ والدین کو دیکھیں تو وہ بھی اسی چیز کو لے کے پریشان ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، اسے یہ جو اینڈرائڈ فون ہے یہ ہم سے بھی زیادہ چلانا آتا ہوتا ہے، اسے یوٹیوب کھولنے کا پتہ ہے، اسے کارٹون لگانے کا پتہ ہے، یہاں تک کہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ جس بھی بچے کو اٹھائیں تو اسے پتہ ہے کہ اس کا پاسورڈ کیا ہے، اسکرولنگ کیسے کرنی ہے، پیٹرن کیسے لگانا ہے، وہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اور اس اتنی خرافات کے اندر، اتنے مسائل کے اندر، اتنے جدید دور میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، تو یہ جانتے ہیں ہم ہمارے ایکسپرٹ سے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مفتی عمران صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ آپ کو پتہ ہے ماڈرن دور ہے، بچے کو ہم اتنی ٹیکنالوجی کے درمیان سے کیسے اسے بچائیں اور اپنے آداب سکھا سکیں، اسلام کے بارے میں سکھا سکیں؟ جواد بھائی، بچے کی زندگی کے یہ 4 مراحل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کو فوکس کر کے بچے کی تربیت کرے گا تو بچہ کہیں نہیں جاتا۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے سے تقریباً 7-8 سال کی عمر، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے 7-8 سال سے لے کے بالغ ہونے تک، تقریباً آپ 15 سال لگا لیں، پھر 15 سے 21 سال، اور 21 سال کے بعد آگے مکمل عمر۔ جو پہلا پیریڈ ہے، پہلا جو ٹائم پیریڈ ہے بچے کی پیدائش سے لے کے 7 سال تک، بچے کی نگہداشت آپ نے ایسے ہی کرنی ہے جس طرح ایک پودا ہوتا ہے نا، اس کو ہر ٹائم آپ اپنی نظر کے اندر رکھتے ہیں، تو بچے کی بھی آپ نے اسی طرح پرورش کرنی ہے، اسی طرح اس کی نگہداشت کرنی ہے، اس کو سنبھالنا ہے کہ بھئی دھوپ زیادہ لگ گئی تب بھی وہ جل جائے گا، اس کو کھاد کم ملی تب بھی وہ جل جائے گا، کھاد زیادہ ڈال دی آپ نے تب بھی وہ جل جائے گا۔ کھاد سے مراد کیا؟ روزمرہ کی روٹین میں ہم کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم توجہ رکھیں، یا موبائل سے بچے کو دور رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یا کس طرف لے کے جائیں؟ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہر بندہ بیزی لائف ہے، مائیں بھی گھروں کے کاموں میں بیزی ہیں، اور جو بچے کے جو فادر ہیں وہ باہر کام میں بیزی ہوتے ہیں۔ اب بچے کی تربیت کیسے کی جائے؟ کیا اسے سکھایا جائے؟ کیا پڑھایا جائے؟ دیکھیں، اگر تو بات ہے نا کہ بھی مائیں گھروں کے کاموں کے اندر مصروف ہیں، تو ماں کا سب سے بڑا کام ہی بچے کی تربیت ہے۔ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، اس فیملی سسٹم کے اندر معذرت کے ساتھ آج ہم پڑھی لکھی بیوی جو لے کے آتے ہیں، وہ پھر آ کے ہمیں بھی پڑھنے ڈال دیتی ہے۔ نہیں تو ان پڑھ جاہل لے کے ان پڑھ جاہل اور تربیت کی جس کی نہ ہو، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی 2-4 لفظ پڑھ چکی ہے وہ تربیت یافتہ بھی ہوگی، کہ بھی اگر کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کی تربیت ہو۔ اور ایک وہ عورت، وہ لڑکی کہ جو اپنی والدہ کے توجہ کے اندر رہی ہے اور والدہ نے اس کو گھر کے کام کاج ہر سلیقہ اس کو سکھایا ہوا ہے، بے شک وہ ایک دن بھی اسکول میں نہیں گئی، لیکن وہ اس پڑھی لکھی آج کی ماڈرن لڑکی سے وہ زیادہ تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ تو عورت کو جب نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنے کا جو مین مقصد ہونا چاہیے ہمارا، وہ اپنے گھر کی نگہداشت ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے بچے آتے ہیں۔ اور باقاعدہ یہ بچوں کے حقوق کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے پہلے سے ہی ایک ایسی عورت کا انتخاب کر لیں کہ جو کل کو آنے والی آپ کی جو اولاد ہے اس کی بہترین تربیت کر سکے۔ تو عورت کا مقصد کوئی روپیہ پیسہ کمانا نہیں ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لو جی پڑھی لکھی عورت آئے گی، اگر بالفرض مردوں کی آج کی مینٹالٹی اس طرح کی بنی ہے، اگر بالفرض میرے حالات کوئی تھوڑے سے ٹائٹ ہوئے تو لو جی عورت کوئی جاب وغیرہ کر کے
تو ہمارے اخراجات بھی چلا لے گی گھر کے. یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ذہن ہونا چاہیے جب بھی نکاح کرنا ہے کہ بھی ایسی عورت لے کے ہیں جو تربیت یافتہ ہے اور صابرہ اور شاکرہ ہو. کہ بھی اگر بالفرض میرے اوپر کوئی برے دن آ بھی گئے تو عورت وہ تھوڑے سے چند روپوں کے اندر بھی گزارا کرنے والی ہوگی، صبر کرنے والی ہوگی. تو عورت ہمیشہ گھریلو ہی لے کے ہیں، گھریلو عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے، نہ یہ کہ جو بغیر تربیت کے ہو بے شک اس نے جتنا مرضی پڑھ لیا. اگر یونیورسٹی کی لڑکی ہو لیکن تربیت یافتہ ہو، اسے پتہ ہو کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو کیا اسے لانے میں پھر کیا حرج ہے؟ دیکھیں، مین مقصد تربیت ہے، مین مقصد تعلیم اور تربیت ہے. وہ عورت بے شک دین کا پڑھ کے بھی اچھی تربیت کر لے اپنے بچوں کی، بے شک گھر میں ویسے بیٹھ کے اس کو اتنی سمجھ بوجھ ہو. آپ دیکھ لیں نا ہماری ماؤں نے کتنا کا پڑھا ہوگا، کون سی اس ٹائم میں یونیورسٹیاں ہوں گی کہ جب ہماری ماؤں کی شادیاں ہوئی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بھی وہ جو پہلے کے، اگر ہم بات کریں کہ بھی پہلے کے ان پڑھ جو والدین ہوتے تھے، الفاظ یہ کہنے نہیں چاہیے لیکن میں ایک بظاہر سمجھانے کی غرض سے کہہ رہا ہوں، پہلے کے ان پڑھ والدین تھے تو ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی عالم دین بنا، کوئی کچھ بنا. لیکن آج کی پڑھی لکھی عورتیں ہیں تو کوئی ڈانسر بن رہا ہے، کوئی یوٹیوبر بن رہا ہے، کوئی ٹک ٹاکر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے. اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ جناب تعلیم سے زیادہ تربیت کی عادت ہے. اگر تربیت یافتہ ماں ہوگی تو آگے نسل سنور سکتی ہے. صرف اور صرف تعلیم یافتہ ماں ہوگی تو وہ آگے نسلوں کو سنبھال نہیں سکتی. جی، تو آپ نے 4 مراحل بتائے تھے. پہلا جو مرحلہ تھا 1 سے لے کے 7 سال تک، تو اب تربیت کا کیا روٹین رہنی چاہیے، ڈیلی کیا ورک ہوں گے، منتھلی ہم نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے، ذرا آپ اسے خلاصہ بیان کر. صرف میں 2 حرفی بات یہی کروں گا کہ بھی جس طرح پودے کی نگہداشت کی جاتی ہے تو 1 سال سے 7 سال تک بچے کی بھی آپ نے اسی طرح نگہداشت کرنی ہے. زیادہ فیڈ دیں گے پیٹ خراب ہو جائے گا، الٹیاں موشن شروع ہو جائیں گے. کم دیں گے تو بچہ کمزور رہ جائے گا. تو اس حساب سے آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہے 7 سال سے لے کے بچے کے بالغ ہونے تک، تقریباً 14 سے 15 سال. اب بچے کو یوں رکھا جائے جس طرح کہ وہ آپ کا غلام ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ بھئی اب بچے پہ آپ جتنا برڈن ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر برڈن ڈالیں. اب کیا ہوگا، وہ برڈن ڈالتے جائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ یکدم چھاتی اس کے اوپر گرا دینی، نہیں، آہستہ 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 برڈن بڑھاتے چلے جائیں گے. وہ اس بوجھ کو اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت بھی آ جائے گی، وہ طاقت بھی آ جائے گی، بوجھ کو برداشت کرتا چلا جائے گا، اس کے اندر سمجھ بوجھ آتی جائے گی. والد کی ذمہ داری ہوگی کہ بھی وہ اس کو باہر کی چیزوں کے حوالے سے ایکسپرٹ کرتا چلا جائے، اس کو بتاتا چلا جائے بیٹا باہر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ معاملات بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا، اور والدہ کی ذمہ داری ہوگی گھر کے اندر رہتے ہوئے جو تربیت کرنی وہ والدہ نے کرنی. یہ غلام والا جو سیکشن یہ ہوگا 7 سال سے 14 یا 15 سال. مطلب کہ اگر بچہ گرا ہے تو ہم نے خود جا کے نہیں اٹھانا، ٹائم دینا ہے کہ وہ خود بخود ہی اٹھ سکے، اسے پتہ ہو کہ میں نے اب خود کھڑا ہونا ہے، اب مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور کہاں یہ کہہ لیں کہ بھی موقع محل کے اعتبار سے کہ کئی دفعہ یہ نہ ہو کہ بھی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ گرا پڑا اور وہ مرنے کے قریب ہے اور ہم کہیں نہیں جی آپ ہی اٹھ. ایسی جگہ پہ نہیں، کہ ایسی جگہ پہ کہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے. بچہ ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے، اور بچے کو سمجھنے کا موقع دیں. ہاں یہ نہ ہو کہ بھی بچہ ناراض ہے تو آپ منانے نہ جائے. ہاں منانا بھی ہے ہم نے بچے کو. کئی دفعہ ایسا ہوگا بچے کی تربیت کی نیت سے آپ نے یہ بھی چھوڑ دینا ہے کہ بھی بچہ اب چیزوں کو دیکھے، سوچے سمجھے، اپنے فیصلے خود کرنے کی بھی اس کے اندر کچھ ججمنٹ کی بھی صلاحیت ہو ایسا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 15 سال سے لے کے 21 سال تک. اب بچے کے ساتھ آپ نے اپنا جو بیہیویئر ہے نا وہ ایسا رکھنا جیسے کوئی مشیر ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھ لینا کہ وہ الیکشنز کے بعد کوئی صدر منتخب ہو گیا، کوئی وزیر اعظم منتخب ہو گیا، کوئی اس کے ساتھ مشیر بھی لگائے جاتے ہیں. تو اب بچے کے ساتھ آپ نے مشیر ہونے کی حیثیت سے رہنا. یعنی بچہ صدر بن جائے گا اور والدین مشیر بن جائے گا. اب والدین نے مشیر بن کے رہنا. اچھا، پھر اس کے بعد 21 سال کے بعد اب والدین کا یہ کام ہے کہ وہ بچے کے ساتھ دوست بن کے رہیں. اب یہاں پر میں ڈیفائن کرتا چلا ہوں کہ بچے کے ساتھ مشیر میں نے پہلے کہا اور دوست کا بعد میں کہا. ایسا کیوں؟
اصل میں دیکھیں جو مشیر ہوتا ہے نا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام آپ نے غلط کر دیا تو مشیر فوراً آ کے بتائے گا کہ جناب یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا. کوئی کام اچھا کیا تو وہ آ کے تھپکی دے گا، سر جی تسی یہ بہت اچھا کام کیتا. تو مشیر وہ ہوتا ہے کہ اس سے مشورہ لیا جائے یا نہ لیا جائے، اس نے مشورہ دینا ہی دینا ہے. لیکن جب 21 سال کے بعد دوست والی کنڈیشن بن جائے گی نا، اب پھر یہ ہے دوست آ کے مشورہ لے تب مشورہ دیا جاتا ہے. دوست آ کے مشورہ نہ لے تو یہ نہیں ہوتا کہ بھی وہ کوئی کام کر رہا ہو تو بندہ گھر اس کے پہنچ جائے کہ جناب میرا مشورہ یہ ہے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. انشاءاللہ بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور بچہ انشاءاللہ جنہ و زمان. تو 21 سال کے بعد والدین اسے چھوڑ دیں، 21 سال اس کے اوپر محنت کی ہے، ابھی تو کھانے کے دن آئے ہیں، وہ بیٹھ کے سکون سے کھائیں، بچہ اس کی خدمت کرے، تو اب وہ دوست مان جائیں، چھوڑ دیں. بچہ آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو وہ بس راہیں تکتے رہیں کہ کہاں سے میرا بیٹا آئے گا اور وہ مجھے ٹائم دے گا. دیکھیے چھوڑنے کی بات تو میں نے نہیں کی، میں نے جس یہ کہا ہے کہ اب کس جگہ پر بولنا ہے کس جگہ پر نہیں بولنا، یہ آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی. جو 15 سال سے 21 سال تک تھا، اس کے اندر آپ نے بچے کی وہ تربیت کر چکے ہوئے ہیں، اسی کا ہی ثمرہ آگے 21 سال کے بعد نکلنا. اب یہ نہیں ہے کہ بھئی اب آپ نے 21 سال اس کے اوپر محنت کی ہے نا، وہی محنت جو آپ نے اس کے اوپر کی ہوئی ہوگی وہ رنگ اب آ کے 21 سال کے بعد دکھائے گی کہ بھی ہاں جی جناب یہ آپ نے بچے کو پالش کیا تھا، یہ بچے کی آپ نے تربیت کی تھی. اب وہ نکھار اپنا سامنے لائے گا، وہ نکھر کے سامنے آ جائے گا، ہمارے سامنے شیشے کی طرح سامنے آ جائے گا کہ جناب لو ابا جی تسی میری یہ تربیت کی تھی، اما جی تسی مینوں یہ سکھایا. اچھا، یہ بچے کی تربیت کے پورے ٹائم پیریڈ کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچے کو دور رکھنا چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں چھوٹ دینی چاہیے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں موبائل سے دور رکھیں تو بچہ صحیح رہے گا، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہے. کئی کہتے ہیں بچے کی ہاں میں ہاں ملائی جائیں بچپن سے شروع تک، وہ بعد میں بچہ ضدی بن جاتا ہے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے آئی پیڈ چاہیے، آئی فون چاہیے، مجھے گاڑی لے کے دو، یہ لے کے دو. اب کون سی چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کون سی چیزوں سے روکنا ہے، وہ تھوڑی سی آپ بتا دیں. غالباً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یہاں پہ یاد آ گیا، شاید ان کا ہے، ان کی طرح منسوب ہے کہ بھی اپنے گھر والوں کو نہ سننے کی عادت ڈالو. اپنے گھر والوں کو نہ سننے کی عادت ڈالو، نہ کی. اور شاید ہمارا یہ جو پاکستان کے اندر فیملی جو سسٹم چل رہا ہے نا، اس کی جو سب سے ریڑھ کی ہڈی وہ ہمارے ابا جی ہوتے ہیں. اور ہمیں تو یہ شروع سے پتہ ہی ہوتا ہے کہ بھی کوئی بھی کام کر لو ابا جی دی نہ ہی ہے. Turn it off! Dad, can you just shut up? Don't tell me to shut up, okay? So annoying. When I was your age, I would never speak to my father like that. Dad, why are you like this? I don't know, because, Dad, why are you like this? Hey, it's been 15 minutes. Turn it off. Dad, please, just 5 more minutes. When I was your age, I couldn't talk back. And 5 minutes was my lunch break. You know why? Because I had a job. Dad, why are you like this? Why am I like this? You want to know why? Because... Okay, 5 minutes. Playtime is over. Go to work. But Dad... No. Shut. Don't talk back. You never talk back to me, okay? Why am I like this? Hey, what are you doing? Clean your hut. Dad, I already cleaned it up. That's excuses. I put cloth over your head. Fine, why are you like this? Dad! Dad! I said, why are you like this? You'll understand one day. وہ شاید انہوں نے بھی کہیں کسی سے سنا ہوگا، یا پھر جناب وہ بڑوں کی تربیت کے اندر ہی یہ چیز آ رہی ہے کہ بھی اے نہیں ہے گا کہ جناب بچے نے کہا کہ ابا جی یہ چیز لانی تو وہ لاؤ جی، وہ جو میرا بیٹے نے یہ کہہ دیا تو وہ پوری ہو چیز. یہ کوئی ضروری نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا ہوا. جناب آپ اگر ہر چیز ماننا شروع کر دیں گے تو پھر ضدی تو آپ خود کر دیں. میں نے ایک عالم دین تھے اس طرح، وہ یہ چیز بیان کر رہے تھے کہ بھی بچہ ضدی کیسے ہوتا ہے. اور ہمارے پاس بھی تقریباً میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا کہ بھی 7-8 سال سے یہی اسی طرح والدین کی کاؤنسلنگ ہی کر رہے ہیں کہ بھی والدین کیسے بننا ہے، یا پھر یوں کر لیں کہ بھی والدین کے اندر کون کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے، والدین کی تربیت کیسے ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ بھی ہمارے بچوں کی تربیت والدین نے کرنی تھی، لیکن ہمارے والدین کو بھی تربیت کی حاجت ہے، اور اس چیز کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا. حالانکہ والدین کی اچھی تربیت ہوگی تب جا کے وہ اولاد کی اچھی تربیت کر پائیں گے.
اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے جب بچہ ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس ٹائم بچہ ضدی نہیں ہوتا، لیکن بعد میں ضدی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ہمارے رویے ایسے تھے کہ انہوں نے بچے کو ضدی بنا دیا. وہ کیسے؟ بچے نے پہلے کوئی چیز مانگی، مثال کے طور پہ دودھ کی اس کو طلب تھی، عادت تھی، وہ رویا تھوڑا سا. اب ماں وہی جس طرح آپ نے پہلے بات کی، وہ گھر کے دوسرے کاموں کے اندر مصروف ہے. اب بچہ رویا تو اس کو پتا ہے کہ جناب مجھے دودھ ملنا ہے. ایسا ہوگا پھر ٹائم پیریڈ اس کا بڑھتا چلا جائے گا. اب پھر کیا ہوگا کہ بھئی وہ رونے کا ٹائم پیریڈ بڑھا دے گا. یہ والدین کو آپس میں کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جناب ہم نے اپنے بچے کو کون سی چیز دینی ہے، کون سی چیز نہیں دینی. اگر والدہ کہہ رہی ہے یہ چیز نہیں دینی، شام کو ابا جی آئیں گے، وہ اپنی والدہ کی اٹھ کے شکایتیں لگا رہا ہے، لو جی ماما نے مجھے یہ نہیں دیا، اور ابا جی کہہ رہے ہیں چلو بھائی لے کے آؤ میرے بچے کو، یہ میرے بیٹے کو یہ چیز دینی ہے، میری بیٹی کو، میری گڑیا کو یہ چیز دینی ہے. تو اب بچہ یہ سمجھ لے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں یہ اس طرح شکایتیں لگاؤں گا تو مجھے چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ والدہ کو منع کریں گے نا ایک چیز دینے سے کہ بھی یہ بچے کو یہ چیز نہیں دینی، تو اب اس کو پتہ ہے کہ بھی یہ والدہ نے نہیں دی نا، یہ میں ابو کو کہوں گا، والد کو کہوں گا، پاپا کو کہوں گا، وہ آئیں گے تو مجھے یہ چیز مل جانی. اب یہ یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ ایسا ایسا ناراض ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ناراضگی کو آپ نے بڑھایا تو وہ رونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ذہن میں سمجھا لے گا، بٹھا لے گا کہ بھئی جب روؤں گا تب یہ چیز ملنی ہے. جی، تو بچے کی تربیت میں موبائل کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں ایز اے پیرنٹس بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. یہ محاورہ کہہ لیں یا پھر ایک کہاوت بنی ہے، چور پکڑنا ہونا تو چور جیسی بندے کی نیچر بنانی پڑتی ہے. چور کو پکڑنا ہے تو پولیس والا ذہن نہیں کام کرے گا. پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھی ہاں جی چور کہاں سے چوری کر سکتا ہے. چوری والا مائنڈ ہوگا تبھی آپ کو چور کو پکڑ سکتا ہے، ادروائز چور نہیں پکڑا جائے گا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ لو جی والدین کہہ رہے لو جی ہمیں موبائل چلانا نہیں آتا، اور وہ اسی سادگی کے اندر ہی رہیں اور بچے موبائل کے اندر سارا کچھ ہی کر رہے ہوں، تو پھر تو نسلیں بگڑیں گی. آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم اپ ٹو ڈیٹ ہونا پڑے گا. اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو موبائل ان کے پاس ہو، لیکن آپ کو اپنے بچے کے اوپر اتنا اعتماد ہو، بچے کی آپ نے ایسی تربیت کی ہوئی ہو، آپ کو پتہ ہو ہر چیز کے بارے میں کہ بھئی میں چونکہ اپنے بچے کا دوست ہوں، میں اپنے بچے کا مشیر ہوں، میں اپنے بچے کا مالک ہوں، آقا ہوں، یا پھر میں اپنے بچے کا نگہداشت کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کی ساری چیزیں ایسی ہوں جس کے ساتھ بچہ کہیں بھی ٹریک سے نہ ہٹے. یہ ایک صورت ہے. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ موبائل ہٹا لوں گا تو بھئی آپ تو موبائل سے دور کر لیں گے، وہ کل کو کالج یا یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہ وہاں پر جو دوست ہیں وہ اس کو موبائل دیں گے. جی، یہ تو بات ہے. یعنی موبائل دیا جائے، لیکن آج کل اتنے فیچرز آ چکے ہیں، کڈز موڈ ہوتے ہیں جو آپ موبائل کے اندر لگا سکتے ہیں، ٹریکنگ سسٹم ہے موبائل میں لگا سکتے ہیں، جس سے بچے کی نگہداشت آپ کر سکتے ہیں، کدھر جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، سب کچھ پتہ چل رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، بالکل ایپلیکیشنز ایسی ہیں اور باقاعدہ لوگ اس کو یوز کر کے بہت سارا، آج کل جس طرح ہم دنیا کی زبان کے اندر اگر بات کر لیں تو پیسہ مطمع نظر بنا ہوا کہ لو جی پیسہ پیسہ پیسہ، تو لوگ موبائل کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے پیسے منتھلی کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ بھی اس کا پوزیٹیو یوز ہے، تو ہم نے نیگیٹو یوز سے بچوں کو بچانا ہے. پوزیٹیو کی طرف ہم بچوں کو لے کے آئیں گے، خود لے کے آئیں، بلکہ ان کو بتائیں کہ یہ بھی چیزیں ہیں. صرف ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بھی کوئی اگر یہ کہہ دے نا لو جی مینوں کمپیوٹر چلانا آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھی اس کو وہ C++ آتی ہے یا پھر وہ فلانی لینگویج آتی ہے یا پھر یہ آتا. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے جی میں فلمیں بھی لا لینا تو میں گانے بھی لا لینا. کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، موبائل چلانے کا مقصد مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی میں واٹس ایپ بھی یوز کر لیتا ہوں، میں یہ بھی یوز کر لیتا ہوں، میں وہ بھی یوز کر لیتا ہوں. اصل مقصد تو یہ ہے کہ کام کی چیزیں ہوں، تب پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ بندہ اس کے اندر کتنا ایکسپرٹ ہے. ابھی بھی ہم جو ہے نا وہ یہ کالج کی کمپین کر رہے ہیں، ایڈمیشن کمپین، اس کے اندر یہ آتے ہیں بچے کہ لو جی ہم نے فلاں ٹیکنالوجی کے اندر ایڈمیشن لینا ہے. ان کو پوچھیں جی کیوں؟ جی ہمارا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. تب جب انٹرسٹ پوچھا جائے کہ بھی ہاں جی اس کے اندر آپ نے کام کیا کیا ہوا، تو زیرو، کچھ بھی نہیں. تو بھائی یہ ٹیکنالوجیز ہیں، بالکل ہیں، اور صرف یہ کیا ہے کہ لو جی یہ یہود و نصارہ کی ہوئی ٹیکنالوجی ہمیں خراب کرنے کے لیے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی ان کے ہتھیار ہیں، لیکن ہم نے ان کے لیے ان کے مقابلے میں استعمال کرنے ہیں، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا. تو
تو یہ تو نہیں ہے کہ بھی تیر تلوار وغیرہ اگر وہ کسی اور علاقے سے آ رہے ہوں تو ہم صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ لو جی ہم اپنی بنائیں گے تو پھر ہی جہاد کریں گے. نہیں، یہ کوئی ضرورت. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا، بچے کی تربیت کے 4 مراحل ہوتے ہیں. فرسٹ لیول ہے فرسٹ ایئر سے لے کے 7 ایئرس تک، 1 سے لے کے 7 سال تک. اور دوسرا لیول آتا ہے، دوسرا مرحلہ آتا ہے 7 سال سے لے کے 15 سال تک. تیسرا ہے 15 سے 21 تک، اور چوتھا ہے 21 سے لے کے ساری زندگی. اگر ہم ان مراحل کو دیکھتے ہوئے بچے کی تربیت کریں اور والدین آپس میں یہ پہلے سے ڈسکس کریں کہ کون سی چیزیں ہم نے بچے کو دینی ہیں، کون سی نہیں دینی ہے، کس چیز سے روکنا ہے، کس چیز میں ہم نے چھوٹ دینی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنی نظر جما کے رکھنا ہے کہ بچہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے. تو اگر یہ پہلے سے ہی کمٹمنٹ ہو جائے تو انشاءاللہ بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی اور بچہ مستقبل میں آپ کا نام بھی روشن کرے گا. تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ. میں ہوں مسٹر جواد. السلام علیکم.